بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد قال امامنا الباقر علیہ الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفضل لماتوا شوقا. اے زائرین امام حسین، جس وقت اور جس لمحے کا ہمیں انتظار تھا ہندوستان سے، جو سوچ کر نکلے تھے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں زائرین، وہ گھڑی آ گئی. آپ کربلا کی مقدس سرزمین پر موجود ہیں. اے زائرین، آپ کے ادھر کی طرف جو روضہ نظر آ رہا ہے نا، وہ روضہ کس کا ہے؟ روضہ یہ جس کا ہے وہ سرکار بارکہ علمدار کربلا، قوت بازو امام حسین، سقائے سکینہ، اہل حرم کی آس، حضرت عباس کا یہ روضہ مبارک ہے. دوسری طرف جو روضہ ہے نا، یہ روضہ سرکار سید الشہداء، چراغ ہدایت، امام حسین علیہ السلام کا یہ روضہ ہے. زائرین، جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں حرم کے درمیان کا یہ حصہ ہے. جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، دو جنتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف امام حسین کا روضہ ہے، ایک طرف مولا عباس کا روضہ ہے. ان دونوں کی پناہ میں آپ آئے ہوئے ہیں. زائرین، مجھے معلوم ہے کہ یقیناً ہم تھکے ہوئے ہیں، لیکن دل میں جو امام حسین کی محبت ہے، جو ہمیں کھینچ کر لے کر آئی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نہ جانے کون سی ایسی نیکی ہم نے کی تھی کہ اللہ نے ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب کی. حدیث کا جملہ ہے، امام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور ان کی چاہت ڈال دیتا ہے. ہم یہاں نہیں آئے ہیں، امام کی محبت ہمیں کھینچ کر لے کر آئی ہے. اور یہاں ہر کوئی نہیں آتا زائرین، یہاں وہی آتا ہے جسے آقا حسین بلاتے ہیں. آپ سب کتنے خوش نصیب ہیں، مولا نے اپنے جوان میں بلایا ہے اور آپ آج مولا کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ ہندوستان سے چلے، مختلف مقامات کی زیارت کرتے ہوئے زائرین کتنی زحمتیں برداشت کی. آپ نے ایک ایک قدم جو چل کر ہم آئے ہیں، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے امام حسین. ہم یوں ہی نہیں آئے ہیں، امام حسین کی زیارت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. امام نے ارشاد فرمایا، من زار قبر الحسین عارفا بحقہ غفر اللہ من ذنبہ ما تقدم وما تاخر. امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرتا ہے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. گزشتہ گناہ جو ہو چکے ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، جو ہونے والے گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے. بھائی، یہاں جو آتے ہیں نا، ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، امام حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اللہ نے انہیں یہ مقام بخشا ہے کہ ان کا جو زائر ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک ایک قدم جو چل کے آئے نا، اگرچہ تکلیف ہوئی، پیروں میں درد ہوا، وہ تو طبیعی چیز ہے، انسان کا جسم ہے، لیکن عزیزان گرامی، امام حسین کی زیارت کی چاہ میں ایک ایک قدم جو رکھے جاتے ہیں، کیا ثواب ہے، میں بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. امام نے فرمایا، من آتا قبر الحسین ماشین، اگر کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل چل کے آئے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 1000 حسنہ ومحا عنہ 1000 سیئہ ورفع لہ 1000 درجہ. اگر کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل چل کے آتا ہے نا، ایک قدم کے بدلے اللہ اس کے نام اعمال میں 1000 نیکی لکھتا ہے. اللہ اس کے نام اعمال میں 1000 نیکی لکھتا ہے، اس کے 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 1000 درجوں کو اللہ بلند کر دیتا ہے.
اے زائرین امام حسین، میں آپ کی خدمت ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ اس حدیث سے پانچویں امام نے فرمایا، دیکھیں انسان بہت زحمتیں برداشت کرتا ہے، لیکن جو اللہ نے اجر رکھا، آپ دیکھیے امام نے لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفضل لماتوا شوقا۔ امام نے کہا کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کی فضیلت کا علم رکھتا ہے، اگر کوئی جان جائے کہ امام حسین کے روزے کی کیا فضیلت ہے، ان کی زیارت کی کیا فضیلت، لماتوا شوقا، تو شوق زیارت میں وہ انسان مر جائے گا۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر فضیلت کا علم ہو جائے تو شوق زیارت میں انسان مر جائے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول، اے امام حسین کی زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر کوئی میرے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے نا تو اللہ اسے 1000 حج مقبول کا ثواب دیتا ہے، 1000 ایسے عمرے کا ثواب دیتا ہے جو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ صرف یہی نہیں، پھر امام نے فرمایا جو میرے جد کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے 1000 شہیدوں کا اجر دے گا۔ وہ شہید جو جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں، ایسے 1000 شہیدوں کا اجر و ثواب دے گا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ جو زیارت کرے گا امام حسین کی، اللہ اسے 1000 روزے دار کا ثواب دے گا، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، 1000 صدقہ دینے کا ثواب دے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں جب میرے جد کی زیارت کے لیے زائر آتا ہے، اپنا مقام دیکھیے گا زائرین کرام، امام حسین فرماتے جو میرے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے تو ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ حرم میں داخل ہوتا ہے، ظاہری جانب بھی ملائکہ ہوتے ہیں، بائیں جانب بھی ملائکہ ہوتے ہیں، پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ملائکہ، سروں پہ اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ پھر وہ امام حسین کی زیارت کرتا ہے، یہ فرشتے وہیں رک نہیں جاتے، کہا جہاں زائر واپس جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، جہاں جہاں زائر جاتا ہے وہ فرشتے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اپنے وطن پہنچ جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اسی سال اسے موت آ جاتی ہے تو زائرین روایت کا جملہ ہے، امام نے فرمایا کہ اس کے کفن میں یہ ملائکہ شریک ہوتے ہیں، اس کے غسل میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں، تدفین میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں، تشییع جنازہ میں ملائکہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب قبر کی منزل آتی ہے، گھر والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو یہ جو فرشتے ساتھ میں آئے وہیں پر آ جاتے ہیں، قبر کے پاس آ جاتے ہیں، قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیتے ہیں، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو جب امام حسین کا زائر آئے گا اس کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہوگا جو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا، ایسا نور نکل رہا ہوگا۔ پھر امام نے کہا اس دن کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کر رہا ہو اے کاش ہم نے بھی امام حسین کی زیارت کی ہوتی۔ اس دن ہر کوئی زائرین تمنا کرے گا کہ اے کاش ہم نے آقا حسین کی زیارت کی ہوتی۔ بڑا مرتبہ ہے زائرین کا، بڑی فضیلت ہے زائرین کی۔ زائرین کرام یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے معرفت ہمیں ملتی ہے، جہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ سرکار باوفا کا روزہ ہے۔ کون ہے سرکار باوفا؟ جنہیں باب الحسین کہا جاتا ہے، امام حسین کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو گیٹ نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، اس دروازے کا نام ہے باب الحسین۔ یہ امام حسین، اس دروازے کا نام ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کربلا آئیے زیارت کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے، تو پہلے مولا عباس کی بارگاہ میں جائیے، ان سے اذن دخول طلب کیجیے، اس لیے کہ امام حسین کا دروازہ یہ ہے۔ اگر امام حسین تک آنا ہے تو ان کے در پہ آنا پڑے گا۔ جس طریقے سے رسول خدا کے لیے مولا علی کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ کسی کو رسول تک آنا ہے تو علی کے در پہ آنا ہوگا، اسی طریقے سے امام حسین کے دروازے کا نام کیا ہے؟ مولا عباس۔ مولا عباس باب الحسین ہیں۔ زائرین کرام، ان کے بہت سارے القاب ہیں۔ باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ۔ مولا عباس کے روزے پر بہت سی کرامتیں ہوئیں، بہت سے معجزات ہوئے، یہاں تک کہ واقعات جو ملتے ہیں کہ ان کے ہاں مردہ لائے گئے،
اور جب دعا کی گئی وہ زندہ پلٹ کر گئے. طرح طرح کے مریض، ایسے ایسے لوگوں نے شفا پائی. باب الحوائج جنہیں یوں ہی نہیں کہا جاتا، حاجت کے پوری ہونے کا دروازہ. ہو سکتا ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہو جائے لیکن ان کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی. زائرین، ان کا ایک دوسرا لقب ہے کاشف کرب عن وجہ الحسین کہا جاتا ہے کہ امام حسین السلام جب مولا عباس کو دیکھتے تھے نا ان کی پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی تھیں. اسی لیے ایک عمل ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی زری کے پاس جائے تو اس طرح سے پکارے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے امام حسین کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہماری بھی پریشانیوں کو دور کر دے. کہتے مولا عباس کے نام کا عدد 133 ہے. 133 مرتبہ اگر کوئی جمعے کے دن زوال کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. زائرین، ہم خوش نصیب ہیں ہم یہاں پر آئیں. میں بہت لمبی باتیں نہیں کروں گا لیکن 2-4 چیزیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. یہ جو ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی اتنی آسانی کے ساتھ، آپ میں سے اکثر لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اتنی آسانی سے زیارت کبھی کسی کو نہیں ملی ہے. بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اتنی آسانی کے ساتھ جیسے آج کے دور پہ ہمیں زیارت مل رہی ہے. اس لیے اس کے پہلے کا جو دور تھا لوگوں نے قربانیاں دے کر امام حسین کی زیارت کی ہے. بہت سے لوگوں نے اعضائے جسم کٹوائے، ہاتھ کٹوا کر آئے، امام کی زیارت کی، اولاد اور بیٹوں کی قربانیاں دی اور زیارت کی. لیکن ایک جملہ عرض کر دوں کہ نہ کل امام حسین کی زیارت رکی، نہ آج رکی ہے، نہ قیامت تک رکے گی. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا امام حسین کے زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس لیے کہ امام حسین کی محبت ہے. لیکن کچھ واقعات ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ کیسے کیسے زائر آئے. ہمارے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا محبت کرتی ہے، اپنا سب کچھ بیٹے اور بچوں کے لیے قربان کر دیتی ہے. لیکن ہائے امام حسین کی محبت ایسی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کرتے ہوئے نظر آئی زیارت امام حسین کے لیے. میں واقعہ عرض کر دوں، ایک خاتون تھی اس زمانے میں، یہ شرط لگائی گئی تھی کہ صرف وہی امام حسین کی زیارت کر سکتا ہے جو اپنے بچے کی قربانی دے، بیٹے کو قتل کروائے. ایک زائرہ، ایک مومنہ، اس کے دل میں امام حسین کی بہت محبت تھی، زیارت کی بہت چاہت تھی. اس کے پاس ایک بیٹا تھا، آئی کربلا لے کر آئی بیٹے کو. ماں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے نا زیارت کر سکتی ہوں لیکن اس صورت میں جب اپنے بیٹے کو قربان کر دو. کہا ہاں میں لے کر آئی ہوں. اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. جب بیٹا قتل ہو گیا تو کہتی اب میں زیارت کے لیے جا سکتی ہوں. ان لوگوں نے کہا تو اس کی ماں ہے کہ ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھا پھر بھی کہہ رہی میں زیارت کے لیے جا سکتی ہوں. کہا ہاں خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے. کہا اس کی لاش پہ پیر رکھ کے جاؤ. اس نے پیر رکھے. ایک مرتبہ قبر امام حسین کے قریب پہنچی. جیسے جیسے قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ امام حسین کی قبر کے بعد اس کا بیٹا زندہ و صحیح وہیں پر موجود تھا. زائرین، امام حسین کی راہ میں اگر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے نا تو اس کا اجر ملتا ہے. اور اتنا اجر ملتا ہمیں نہیں معلوم. جتنی زحمتیں ہم اٹھاتے ہیں، جتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہم ان کی راہ میں کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں یہ عطا کرتے ہیں. زائرین، ان کے در پر ہم آئے ہیں. ایسے ایسے زائرین آئے. ہم آئے زائرین، ہمارے لیے کھانے کا بھی اہتمام، پینے کا بھی اہتمام، جائیں گے آرام بھی کریں گے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. زائرین، آپ بس تصور کیجئے کہ آپ لوگ ہندوستان سے نکلے تھے، ہندوستان سے ہم سب چلے تھے. زائرین، آپ کے ساتھ جو ہے جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں. ہاں، مختلف مقامات کی زیارت کرتے ہوئے صحیح و سلامتی کے ساتھ آپ کربلا کی سرزمین پر آ گئے. یہ ہمارا چھوٹا سا جو قافلہ چلا تھا ہندوستان سے، نجف، کاظمین، سامرہ کی زیارت کرتے ہوئے ہم یہاں کربلا کی سرزمین پر آ گئے. یہی وہ جگہ ہے سن 61 ہجری کا محرم. یاد کیجئے امام حسین بھی ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر مدینے سے نکلے تھے، جن میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے.
28 रजब को इमाम हुसैन मदीने से निकले थे। 2 मुहर्रम को वारिदे करबला हुए। 2 मुहर्रम को जब करबला में आए ना, आज तो बहुत आबाद है ये करबला, उस वक्त ये चटियल मैदान था, एक सहरा और बयाबान था। इमाम हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, इमाम हुसैन ने दूसरा घोड़ा तब्दील किया, वो भी आगे नहीं बढ़ता, तीसरा घोड़ा तब्दील किया। बस सुनिएगा ए ज़ाहिरीन, इमाम हुसैन ने 7 घोड़े तब्दील किए, लेकिन कोई घोड़ा इस सरजमीन से आगे न बढ़ा। इमाम हुसैन ने पूछा कि बताओ इस सरजमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा मौला इस ज़मीन को गाज़रिया कहते हैं। किसी ने फिर इमाम ने कहा क्या इसका कोई और भी नाम है? किसी ने कहा हाँ इसे नैनवा कहते हैं। मौला ने फरमाया क्या इसका कोई और भी नाम है? तो किसी ने कहा इसे शत्ते फुरात कहते हैं। फिर इमाम हुसैन कहते हैं क्या इस ज़मीन का कोई और भी नाम है? तो किसी ने कहा हाँ आका हुसैन इस ज़मीन को करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुनना था, इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, आसमान की तरफ रुख करके यही जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद इमाम ने कहा यहीं पर खैमे लगाए जाएंगे, यहीं पर अमारियाँ उतारी जाएंगी। फिर इमाम ने कहा यही वो जगह है जहाँ हमारे जवान ज़िबह किए जाएंगे, यही वो जगह है जहाँ हमारे बच्चे कत्ल किए जाएंगे, यही वो जगह है जहाँ अहले हरम के हाथों में रसन बंधेगी। ये ज़ाहिरीन खैमे नज़्म किए जाने लगे, बीबियाँ अमारियों पर बैठी हुई थी। बस एक मरतबा रिवायत ने लिखा कि एक आंधी चली, एक गुबार, एक हवा चली जो सारे काफिले पर छा गई। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम महमिल में थी। एक मरतबा महमिल से पर्दे को हटाया, कहा ये भैया इस खून से, इस मिट्टी से, इस खाक से आपके खून की बू आ रही है, ये भैया दिल बहुत घबरा रहा है, यहाँ से निकल चलो। इमाम हुसैन ने कहा ए बहन ज़ैनब अब यही हमारी मंजिल है। हाँ ज़ाहिरीन किराम हम यहाँ आए हैं, एक दिन आएगा 4-5 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे, कोई ईरान जाएगा, कोई शाम जाएगा, कोई फिर उसके बाद हम अपने हिंदुस्तान को खैरियत के साथ बच्चों के साथ पलट जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन का जो कारवान आया, हाय ज़हरा का यही पे उजड़ गया। हुसैन की निगाहों के सामने बच्चे मारे गए, एक एक लाशा इमाम हुसैन ने जिगर पे हाथ रख के उठाया। ए ज़ाहिरीन किराम अभी इंशाअल्लाह आप लोग मौला अब्बास के हरम में जाएंगे, हरम की ज़ियारत करेंगे, और उसके बाद जब इमाम हुसैन के हरम में आप दाखिल होंगे ना तो देखेंगे बड़ा खूबसूरत रोज़ा है, बड़ा आलीशान मंजर है। जैसे ही दाखिल होंगे दरवाजे से, मेन दरवाजे दाखिल होंगे, सामने एक सोने की जरी नजर आएगी। वो जरी इमाम हुसैन की जरी है, बड़ी खूबसूरत जरी है। आयतुल्लाह शेख बशीर नजफी कहते हैं कि जब करबला इमाम हुसैन की जरी देखो तो सोने की तरफ निगाह न हो, बल्कि ये तसव्वुर हो कि एक कब्र है जिसमें एक लाश पड़ी है कि जिसमें सर मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह को कोई गम न दे। ए ज़ाहिरीन फिर आयतुल्लाह शेख बशीर कहते हैं ये तसव्वुर करना कि इमाम हुसैन उस बेसर लाश के सीने पर एक 6 महीने का बच्चा अली असगर आराम कर रहा है। और पायती की जानिब कौन है आप जानते हैं ज़ाहिरीन किराम, पायती की जानिब हम शक्ल पैगंबर अली अकबर आराम कर रहे हैं। एक ही जरी में इमाम हुसैन, उनके दोनों बेटे उसी जरी के अंदर है। दाहिनी तरफ जाएंगे तो वही गंजे शहीदा है जहाँ तमाम शोहदा दफन है, जहाँ जनाबे कासिम का लाशा भी दफन है, जहाँ जनाबे जॉन भी दफन है, हर एक उस गंजे शहीदा में दफन है। उसके अलावा एक और जरी नजर आएगी जो हबीब इब्ने मज़ाहिर की जरी है। इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें इमाम हुसैन ने खत लिख कर बुलाया था, उनकी खबरें मुबारक है। ये ज़ाहिरीन इमाम हुसैन। उसके बाद उसके अलावा ज़ाहिरीन किराम थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक और सैयदजादे सातवें इमाम के पोते इब्राहिम मुजाद की खबर है।
کہ جو امام حسین کی قبر پر آئے تھے، مولا کو انہوں نے سلام کیا تو قبر سے جواب سلام آیا۔ ان سب زیارتیں کرنے کے بعد ایک اور مقام ہے، بس اپنے دل پر امام حسین کی غربت اور جناب زینب کی بے کسی کو یاد کر کے اس جملے کو سنیے گا۔ زائرین، اس جگہ کی بھی آپ زیارت کریں گے جسے قتل گاہ کہا جاتا ہے۔ وہ قتل گاہ وہی ہے جہاں امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا۔ 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی زینب دیکھ رہی تھی، نگاہوں کے ساتھ باجا۔ لعنت اللہ علی قوم سيعلم الذين ظلموا أيهم آقا